السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دے تو وہ زمین میں فساد مچائیں گے، مگر اللہ اپنی مشیت کے بقدر لوگوں پر رزق کو نازل کرتا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات ہر مسئلے کی خبر رکھنے والی اور تمام چیزوں کو دیکھنے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کا ذکر کیا کہ انسان جب مجبوریوں میں رہتا ہے اور محتاجی میں رہتا ہے تو وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، مال کے مسئلے میں فراوانی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر بغاوت کا جذبہ شیطان لے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ اگر ہر انسان کی طلب کے مطابق اسے رزق دے دے، اس کی خواہشات کو اللہ پورا کر دے، تو ان خواہشات کی تکمیل سے وہ اللہ کی عبادت کو کر نہیں سکتا، بلکہ اللہ کی عبادت میں آڑ آنے والی سب سے پہلے یہی چیزیں ہوں گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے لوگوں کی عمروں کو طے کیا ہے، ایسے ہی اللہ نے لوگوں کے رزق کو طے کیا ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی رزق کو مکمل کیے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا۔ اس لیے بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے مانگ کے اعتبار سے رزق دیتا تو سب سے زیادہ اللہ متقیوں کو رزق دیتا، کیونکہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ لیکن جب ہم دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں تو جتنے بھی تقویٰ پرست ہیں وہ اکثر مالدار نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے بے نیاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا دی ہی نہیں ہے، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے، مگر اللہ دین صرف اسے دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی آدمی کو دین کا مل جانا اور دین کی صحیح سمجھ اور اس کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کے پسندیدگی کی علامت ہے کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان بڑا ہی سرکش ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پا لیتا ہے، جب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کی فراوانی اس کے پاس آ جاتی ہے تو انسان سرکشی ہی میں آ جاتا ہے، وہ اطاعت و فرما بردار نہیں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا حال ذکر کرتے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کیوں دیا؟ اتنی مال و دولت، اتنا عہدہ، اتنا رعبہ، اتنا رعبہ اور اسی طرح جذبات اللہ نے ان کو کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ اسی دنیاوی زندگی میں ان کو ملوث کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب کوئی مسئلہ آتا اور اس میں صحابہ اکرام مال کی طرف رغبت دکھاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ قیصر اور کسریٰ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ تو گویا دنیا میں جو جتنا نعمت میں ہوگا، آخرت میں وہ انسان اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا، بلکہ یوں کہے اتنا ہی وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال و جواب میں مواخذے میں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں خصوصی طور پر مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
اس وقت تک کسی بھی ابن آدم کی قدم ڈگمائیں گے نہیں، وہ ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ اس سے سوال نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس کی عمر کے تعلق سے کہ اس نے کہاں اسے برباد کیا، اور اس کے علم کے تعلق سے کہ کتنا اس نے عمل کیا، اور اس کے مال کے تعلق سے کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں پر اس نے خرچ کیا۔ تو آپ غور کریں، اللہ نے عمر کے تعلق سے ایک سوال پوچھا، علم کے تعلق سے ایک سوال پوچھا، لیکن جب بات رزق کی آئی، مال کی آئی، تو اللہ نے سوالات کو دگنا کر دیا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ بندوں کو، بات کریں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ قوم کے سب سے نچلے طبقے میں اقتصادی انداز سے ہوا کرتے۔ انبیاء بہت ہی کم ایسے ملیں گے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اللہ نے دنیا کی ہر چیز ان کو عطا کی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا نہیں دیا گیا تھا۔ اور یہ جو مال ہے، اس کی حرص ہے، اس کی حرص انسان کو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو گویا ایسی چیز کی انسان حرص کرے جس کی حرص کبھی ختم ہی نہ ہوگی، تو گویا انسان ایک ایسی مصیبت میں ہے، ایک ایسے سمندر میں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الثالث، اگر آدم کے بچے کے پاس 2 پہاڑ بھر کر سونا آ جائے تب بھی وہ تیسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا۔ لن يملأ فاه الا التراب، لہذا اس انسان کے منہ کو، اس کے حرص کو سوائے قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکبر ابن آدم ویکبر معه اثنان، جیسے ہی جیسے ابن آدم کا بچہ عمر میں بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حب المال و طول العمر، کہ جیسے ہی انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت اور اپنے عمر میں اضافے کی محبت بڑھتی ہے، کہ جتنا بوڑھا ہوگا اسے اتنی عمر کی چاہت ہوگی، جتنا بزرگ ہوگا اسے اتنی مال کی چاہت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم کی فطرت میں سے ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے لیے یہ مال فتنہ بن کر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ فتنۃ امتی المال، کہ میری امت کو اللہ بہت سارے فتنوں سے آزمائے گا، لیکن سب سے بڑا فتنہ جو اس امت کو آزمایا جائے گا وہ مال کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مال کی فراہمی عطا کرے گا۔ اس لیے دیکھیں کہ جب قیامت کا وقت ہوگا، اللہ لوگوں کا حساب لے گا۔ اللہ 2 طریقے سے حساب لے گا، جو مالدار ہوں گے ان کا حساب الگ ہوگا، جو فقیر و غریب ہوں گے ان کا حساب الگ ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قمت علی باب الجنۃ فکان عامۃ من دخلها المساکین واصحاب الجد محبوسین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جنت کے دروازے پر کھڑا کیا، اللہ نے مجھے جنت کے دروازے پر کھڑا کیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں جو داخل سب سے پہلے ہو رہے ہیں وہ قوم کے سب سے نچلے لوگ جو معاشرے کے اعتبار سے تھے، سب سے غریب، سب سے فقیر، سب سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی کمانے والے تھے اللہ نے ان کو سب کو روک کر رکھا ہے، کیونکہ ان کا حساب لمبا چلنے والا ہے۔ کتنا کمایا تھا، کہاں سے خرچ کیا، ایسا کیوں کیا، ایسے کیوں کمایا، ان کا حساب لمبا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک کر رکھے گا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں وقت بتایا گیا کہ کتنے وقت کا فاصلہ ہوگا کہ غریب پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد مالدار جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یدخل فقراء المسلمین الجنۃ بنصف یوم، کہ جتنے بھی فقیر مسلمان ہوں گے یہ جنت میں آدھے دن پہلے داخل ہوں گے، جنت میں آدھے دن پہلے داخل ہوں گے، آدھے دن کے بعد اس کے بعد مالدار جنت میں داخل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کا ایک دن کتنا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن 500 سال کا ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 500 سال کا ہوگا، تو گویا یہ لوگ جو غریب ہیں یہ 250 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا، تو گویا 500 سال پہلے جو غریب ہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اس کے 500 سال بعد مالدار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ جس کسی انسان کو اللہ مال و دولت عطا کرتا ہے تو یہ مال و دولت ہر کسی کے لیے خوش بختی کی علامت نہیں ہوتی۔ بسا اوقات اللہ مال دے کر آزماتا ہے تو بسا اوقات مال لے کر آزماتا ہے، اور یہ مال انسان کے لیے کبھی بھی اللہ کی اطاعت میں کما حقہ فرما برداری کی دلیل نہیں بنتا ہے۔
قرآن میں دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، چاہے انسان اپنی مال و دولت کو خرچ کر دے، اللہ نے اس کے ساتھ مصیبت کا ارادہ کیا ہے تو وہ مصیبت اس سے ہٹائی نہیں جاتی۔ اور مال کیا ہے، انسان اس مصیبت سے مال اسے بچا نہیں سکتا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا۔ بتائیے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے کیسی بادشاہت عطا کی تھی، مال سے کتنی اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن جب وہی اللہ نے حضرت سلیمان کو آزمایا اور کرسی پر ان کے جسم کو ڈال دیا، کرسی پر ان کے جسم کو ڈال دیا، لاغر ہو گئے، تو اس کے پاس کیا ان کا مال نے انہیں فائدہ دیا؟ کیا ان کے اس عہدے نے، کیا ان کے رتبے نے انہیں فائدہ دیا؟ یہاں تک کہ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تو دعا نے انہیں فائدہ پہنچایا۔ تو انسان کا مال نہ اس کی مصیبت کو ہٹا سکتا ہے، نہ انسان کا مال اس کے لیے خیر کو لا سکتا ہے۔ خیر کی دلیل یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسے متکبرین کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے مال کے بدولت زمین میں فساد مچایا۔ آپ نے نام سنا ہوگا فرعون کا۔ فرعون بڑا ظالم تھا، اسے غرور تھا۔ کس بات کا غرور تھا؟ اسے اپنے مال پر غرور تھا۔ وہ کہتا تھا کیا الیس لی ملک مصر، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ کیا یہ نہریں میرے باغوں کے نیچے سے نہیں بہتی ہیں؟ وہ فخر کرتا تھا کہ میں اتنا مالدار ہوں، لہذا بنی اسرائیل پر میری سرداری ہے تو عبادت بھی صرف میری ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ نے فرعون پر بد دعا کی تو ان بد دعاؤں میں ایک بد دعا اس کے مال کے برباد ہونے کی بھی تھی کہ اللہ اس کے مال کو پہلے برباد کر دے۔ اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو تو برباد نہیں کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے پوزیشن کو چینج کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل کبھی زمین میں کمزور تھے، ڈر ڈر کا اپنے گھروں کے اندر رہا کرتے، اللہ نے کچھ ان کے لیے ایسا چاہا کہ وہ فرعون جو اپنے محل میں خوشی سے رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے سارے درباریوں کو محل سے نکلوا دیا۔ حضرت موسیٰ چلے، موسیٰ کے پیچھے فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر آیا، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ سمندر کے بیچ میں آئے، سمندر کو پار کیا، فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ میں آ گیا۔ اللہ کے حکم سے وہ سمندر مل گیا، فرعون اور اس کا سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب وہ محلات، وہ باغات جس پر وہ فخر کرتا تھا، اس کے حقدار کون بنے؟ اس کے حقدار وہ بنے جو اپنے گھر میں ڈر ڈر کر رہا کرتے تھے۔ اللہ نے سارے بنی اسرائیل کو فرعون کے محلات کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ وقت میں تختوں کو پلٹ دیتا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اپنے مال پر غرور کیا ان کے لیے قارون کی مثال کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے قارون کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا۔ لوگوں نے قارون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ قارون، جو مال تجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس پر تو فخر نہ کر، اس مال میں اللہ کے بندوں کا بھی تو حق یاد رکھ، اسے اپنے لیے بہتر مت سمجھ، بلکہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھے مال دے کر جو تیرے ساتھ اتنا احسان کیا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کر۔ لیکن وہ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میں اس کا حقدار تھا اس لیے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس مال کا حقدار ہوں، میرے علم کی بنیاد پر، میری اچھائی کی بنیاد پر مجھے اسے دیا گیا۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، سارے زینت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلتا ہے۔ قوم والے اسے دیکھ کر کہتے ہیں ہائے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں بھی اتنا سب کچھ دیا ہوتا جتنا اللہ نے قارون کو دیا ہے۔ جو لوگ تمنا کرتے تھے وہ دیکھتے رہ گئے کہ اللہ نے قارون کو، اس کے محلات کو، اس کے باغات کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، سب کے سب زمین ہی سے غائب ہو گئے۔ لہذا وہ لوگ کبھی قارون کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی امید کرتے تھے، کہنے لگے کہ ہائے افسوس کتنا اچھا ہوا کہ اللہ نے اس دعا کو نہیں سنا۔ اگر اللہ اس دعا کو سن لیتا، ہم بھی قارون کے ساتھ ہوتے تو آج زمین کے ہم بھی اندر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جنہیں ہم نے مال عطا کیا، جنہیں ہم نے اولاد عطا کی، کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، حقیقت میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ان کے ساتھ ارادہ کر رہے ہیں۔ کسی کی اولاد کا زیادہ ہونا، کسی کے مال کے زیادہ ہونا، یہ اس انسان کی خیر اور بھلائی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا فیصلہ کیا ہے جو مال کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا یوں کہیں مال کو غلط طریقے سے کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا حساب اللہ کے یہاں بڑا ہی سخت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت شورى میں قیامت کا ذکر کیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا تو قیامت کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن یہ آزمائش کا دن ہوگا۔ اب ایک سوال بڑا یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا میں ہمیں عمل کرنا ہے، اور آخرت کے دن کیا ہوگا؟ آخرت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔
لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی بتاتی ہیں کہ آخرت کا دن صرف فیصلے کا دن نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کے دن بھی لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں ہمیں آزمایا دیا جا رہا ہے، صحت دے کے اللہ آزما رہا ہے، مال دے کے اللہ آزما رہا ہے، اللہ فرصت دے کے آزما رہا ہے، اللہ مشغول کر کے آزما رہا ہے، اللہ عزت دے کے آزماتا ہے، تو اللہ کبھی ذلیل کر کے انسانوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ جو آزمائش جس میں ہم دنیا میں گھرے ہیں، کیا یہی آزمائش یا کسی بھی قسم کی آزمائش قیامت کے دن بھی ہوگی، یا قیامت کے دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا حساب و کتاب لے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ کسی بھی قوم کو ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قوم کے پاس نبی آیا ہے تو اچھی بات ہے کہ اللہ ان کا حساب لے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس نبی نہیں آئے، گویا وہ دو نبیوں کے درمیان میں تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ان 500 سال کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے۔ اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ اور اللہ کے رسول ان کے بیچ میں ایسی کسی جگہ پر ہو جسے نبوت ہی کے بارے میں پتہ نہ چلے، جسے اللہ کے بارے میں پتہ نہ چلے، جسے رسول کے بارے میں نہ پتہ چلے، ان کو کہا جاتا اہل فترہ۔ انہوں نے نہ اپنے پہلے والے نبی کو پایا نہ بعد والے نبی کو پایا، بیچ میں رہ گئے اور نبی کی دعوت ان تک نہیں پہنچی۔ تو اب اللہ ان کا حساب کیسے لے گا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ جب رسول آئے گا تب اللہ عذاب دے گا، جب رسول کی بات ان تک پہنچی نہیں تو اللہ ان کو کیسے آزمائے گا؟ تو اس کے تعلق سے سلف صالحین فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن آزمائے گا، اللہ انہیں قیامت کے دن آزمائے گا۔ ان کو اہل فترہ کو کس طرح آزمائے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی میدان محشر میں ایک طرف آگ کو جلا دے گا، ایک طرف باغات کو بنا دے گا، لہذا ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ تم آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جو بھی اللہ کی بات مان کر آگ میں داخل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی بات مان کر باغ میں داخل ہو گیا یعنی آگ میں داخل نہیں ہوا تو ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اللہ قیامت کے دن بھی آزمائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا مشرکین کے بچوں کے تعلق سے کہ وہ مشرکین کے بچے، غیر مسلم بچے جو ابھی معصومیت میں انتقال کر گئے، ان کا بھی حساب ہوگا، اللہ ان کو بھی آزمائے گا۔ اور اسی طرح پاگل، کوئی پیدا ہوا بچپن سے پاگل ہے اور پاگل ہو کر ہی انتقال ہو گیا۔ اب جو کوئی پاگل ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے تو اسلام نہ اس پر نماز کو واجب کرتا ہے نہ اس کو روزہ واجب کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا پھر قیامت کے دن کس اعتبار سے اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ اللہ اسے کیا دے گا؟ اللہ جنت دے گا، جہنم دے گا، جبکہ اسے عمل کرنے کا اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا ہے۔ تو سلف صالحین علماء فرماتے ہیں کہ ایسے پاگلوں کو قیامت کے دن اللہ آزمائے گا، اللہ عقل دے گا اور آزمائے گا۔ اگر اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوگا تو جنت میں جائے گا، اگر اس ایک آزمائش میں وہ ناکامیاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ بھی دردناک عذاب کے اندر کہہ دیں گے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کی آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے سب سے پہلے آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ قبر کے اندر ہوتی ہے۔ قبر کے اندر سب سے پہلے آزمائش ہوتی ہے، سوال و جواب کا کرنا، منکر نکیر کا آنا۔ اس کے علاوہ دوسری اہم چیز قرآن اور حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ لوگوں کو آزمائے گا۔ ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پنڈلی کو کھول دے گا اور لوگوں کو اللہ کے سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ تو لہذا کچھ منافقین ایسے ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو دھوکہ دیا کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ ان کی پیٹوں کو سخت کر دے گا، لہذا پیٹ سخت ہو جائے گی، وہ اللہ کے لیے سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ قیامت کے دن مومنوں کو اور منافقوں کو آزمائے گا۔ اللہ جب اپنی پنڈلی سے پردے کو ہٹا دے گا تو مومن سجدہ کر پائیں گے، لیکن منافق وہاں پر اور کافر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کر پائیں گے، تو یہ بھی آزمائش ہوگی۔ اس کے علاوہ قریب میں ایک شخص کا قصہ سنایا گیا تھا کہ آخری آدمی جس کو جنت سے نکالا، جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور آخری وہ آدمی جو جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ اسے بھی آزمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عہد و پیمان لے گا، وہ اللہ سے وعدہ کرے گا اے اللہ تو مجھے جہنم سے نکال دے، میں کسی چیز کو تجھ سے نہیں مانگوں گا، اللہ اسے جہنم سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسے پانی میں ڈبائے گا جس کی وجہ سے اس کی جسم کی گندگی ختم ہو جائے گی اور وہ اگ کر دوبارہ صحیح ہو جائے گا، جس طرح ایک بیج سے پیڑ و پودا صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے آزمائے گا۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن آزمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی آزمائش جو قیامت کے دن ہوگی وہ پل صراط پر چلنا ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ پل صراط پر چلنا یہ خود آزمائش ہے۔
یہ اللہ کی بڑی آزمائش ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قیامت کا دن صرف حساب و کتاب کا دن ہے، اس دن آزمائش نہیں ہوگی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قیامت کے دن دنیا کی طرح بھی آزمائش ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے فیصلے بھی کرے گا۔ جب پل صراط کی بات آئے گی، لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پل صراط پر چلنے کا حکم دے گا۔ اور پل صراط پر سب سے پہلے کون چلیں گے؟ سب سے پہلے یہ امت محمدیہ ہوگی جو پل صراط پر چلے گی، اور اس امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو پل صراط کو پار کریں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ ان کے بعد اس امت کو پار کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وعدے کر کے بتایا ہے کہ امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے آثار پر کیا ہے روشنی عطا کر دے گا۔ جتنا وضو کرتے تھے اللہ انہیں روشنی عطا کرے گا، اسی روشنی کے ذریعے وہ کیا ہے چلنے لگیں گے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ منافقین سے اللہ اس روشنی کو چھین لے گا۔ منافقین اگرچہ وضو کرتے تھے، منافقین اگرچہ نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، تو اللہ ان کو روشنی عطا کرے گا، لیکن جیسے ہی چلنا چاہیں گے اللہ روشنی کھینچ لے گا۔ تو جس طرح انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ بھی قیامت کے دن ان کو دھوکہ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بڑی تفصیل سے قرآن و حدیث کے اندر یوں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ کس طرح قیامت کے دن معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ایک مزید آیت میں فرمایا او من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، کہ وہ انسان یا وہ شخص جس کی پرورش کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینت میں کی ہے، اور جو اپنی بات کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کا ذکر کرتے کہا کہ خواتین ان کی پرورش جو انسان کرتا ہے، جو مرد ہو یا عورت ہو یا ماں باپ ہوں، اپنے بچیوں کی جو پرورش کرتے ہیں ہمیشہ زیب و زینت میں کرتے ہیں۔ اور جس طرح مردوں کے لیے زینت، عورتوں کے لیے زینت ہے، مردوں کی بھی کچھ زینتیں، جیسے کہ کچھ چیزیں کا زینت مردوں کے لیے واجب ہے، جیسے داڑھی کا رکھنا مردوں کے لیے یہ زینت بھی ہے لیکن یہ واجب بھی ہے۔ اسی طرح کپڑا لمبا نہ کرنا یہ مردوں کے لیے زینت بھی ہے، لیکن کپڑا زیادہ لمبا کرنا یہ مردوں کے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں عورتوں کے لیے خاص کی، جیسے لباس کے مسئلے میں کچھ کلر ایسے ہیں جن کا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے بھگوا کلر، پیلا کلر، بالکل لال کلر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مرد اس طرح کا کلر پہنے، لیکن عورتوں کو اس کی پوری اجازت دی گئی۔ عورت جس طرح کا چاہے اس طرح کا کلر کا لباس پہن سکتی ہے۔ سونا چاندی پہننے کی عورتوں کو اجازت دی گئی، ریشم پہننے کی اجازت دی گئی، اور اس کی طرح ریشم اور زینت کے لیے اگر کاجل لگاتی ہیں، زینت کی خاطر کیا ہے سرما لگاتی ہیں، تو اسلام انہیں اجازت دیتا ہے۔ تو کچھ ایسی زینتیں ہیں جسے اللہ نے صرف عورتوں کے لیے خاص کیا ہے، لہذا اس میں کوئی مرد عورتوں کی اتباع نہیں کر سکتا، ان کے جیسا نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی آدمی عورتوں کی زینت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی۔ آپ نے فرمایا لعن المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن المتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو لہذا مردوں کی زینت الگ ہے، عورتوں کی زینت الگ ہے، اور اس میں لباس ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے گھروں کے اندر خواتین اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ لباس کے مسئلے میں انصاف نہیں کرتی ہیں۔ لڑکی ہوتی ہے پھر بھی اسے لڑکے کا لباس پہنایا جاتا ہے، یا لڑکا ہوتا ہے بسا اوقات ہنسی مذاق میں اسے بچیوں کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنس کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان دونوں جنسوں کا لباس ایک دوسرے سے الگ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو قرآن کی آیتیں اس کی تفسیر پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سن کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔